یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، اور افسوس ہے کہ ہم اس قرآن سے غافل ہیں، ہم اس قرآن کے نصوص سے غافل ہیں، ہم اس قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ جب بھی قرآن کی تعلیمات کی کوئی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، جب بھی نبی کی احادیث کا محفل کا انعقاد ہوتا ہے، تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنا بزنس یاد آتا ہے، اپنا شغل یاد آتا ہے، اپنی کام یاد آتا ہے، اپنی مصروفیات یاد آتا ہے۔ حالانکہ ایک زندہ معجزہ ہے یہ قرآن، اور اس قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کی ذمہ داری بھی میری ہے، اس پر عمل کرنے والوں کی ایمان کی ذمہ داری بھی میری ہے، اس پر عمل کرنے والوں کی زندگی کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اس پر عمل کرنے والوں کی ایمان کی ذمہ داری بھی میری ہے، اس پر عمل کرنے والوں کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود، یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود، یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہم قرآن سے متنفر ہیں، ہم قرآن سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے ہزاروں قسم کے بہانے، ہزاروں قسم کے اختلافات، ہزاروں قسم کی باتیں، ہزاروں قسم کے بہانے تراشتے ہیں، اور اس چیز میں عام لوگ نہیں بلکہ میں بھی شامل ہوں، آپ کے علماء بھی شامل ہیں، آپ کی مشائخ بھی شامل ہیں، آپ کے خطباء بھی شامل ہیں، تمام لوگ شامل ہیں، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ گناہ تب تک نہیں پھیلتا جب تک نہ اس گناہ پر کوئی مدون کرنے والا، جب تک نہ اس گناہ کو کوئی کرنے والا نہ ہو، جب تک نہ اس گناہ کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ اور اس ریس میں، اس کھیل میں علماء بھی ہے، مشائخ بھی ہے، عام بھی ہے، جہلاء بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، متقی بھی ہے، اہل علم بھی ہے، اہل مال بھی ہے، اہل ثروت بھی ہے، شیوخ بھی ہے، جوان بھی ہے، بڑے بھی ہے، بڈھے بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، لاؤ اس قرآن جیسا ایک جملہ تو تم بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج قیامت تک ہے، لیکن افسوس کی بات ہے نا، ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو، ہم نے قرآن کی دعوت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن و سنت کے دعویٰ کرنے والوں کو، قرآن سنت کی نشر و اشاعت کرنے والوں کی زبان کو سمجھا ہی نہیں نا۔ یہ نہ دیکھو بول کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ بول کیا رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، میں خطاؤں اور گناہوں میں اتنا غرق ہوں، میں نہیں مانتا کہ مجھ سے بڑا گناہگار اس مسجد میں کوئی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا خطا کار اس مسجد کے اندر کوئی ہے۔ مجھے نہ دیکھو، میرے کردار کو نہ دیکھو، میرے گفتار کو مت دیکھو، میرے طور و طریقے کو نہ دیکھو، لیکن میں جو بول رہا ہوں، آپ کے خطبہ جو بول رہا ہے، آپ کے علماء جو بول رہا ہے، اس سے تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اخن منظور اپنے گھر سے لے کے نہیں آتا، اخن منیر نے آج تک اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا، اخن امان اللہ جنت نصیب کرے اپنے گھر سے لے کر نہیں آئے، مولانا عبد الرحیم اپنے گھر سے لے کر نہیں آتا، قاری بلال اللہ کے اپنے گھر سے لے کے نہیں آتا، وہ تو وہی سناتا ہے جو اللہ کی قرآن میں ہے۔
اخن شبیر اپنے گھر سے لے کے نہیں آتا. وہ لوگ تو وہی سناتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے. جوڑ اگر ہے تو میرے ایمان میں ہے، کمی اگر ہے تو میرے ایمان میں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے کہنے میں کوئی کمی ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتانے میں کوئی کمی ہو، لیکن آپ کی سمجھنے میں تو کمی نہیں آنی چاہیے نا. آپ کی خطبہ قرآن کریم کی آیت کا دلیل دے کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، احادیث مبارکہ کا دلیل دے کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، حدیث نمبر بتا کر، قرآن کی آیت کا نمبر بتا کر، راوی تک کا نام بتا کر، صفحہ اور جلد تک بتا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فالعیاذ باللہ ہم نام کمانا چاہتے ہیں، واللہ نہیں. بیڑا غرق ہو ان کا جو نام کمانے کے لیے ممبر پر مزین ہوتا ہو. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سدھرے، ہمارے اعمال بھی سدھرے، ہماری آخرت بھی سدھرے. جس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم مسجد آتے ہیں، کل قیامت کے دن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پوری مسجد جنت میں ایک دوسرے کا پڑوسی بن جائے. نہیں چاہیں گے؟ ہر ایک چاہیں گے. اس لیے کوشش کریں دین کو سمجھنے کی. یہ نہ دیکھیں کہ سمجھا کون رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بتا کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، زور کس بات پہ دیا جا رہا ہے. اسی لیے رب محترم نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، کہا اے میرے حبیب آپ کہا کرو وقل ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم عطا کر، اے میرے رب مجھے علم دین عطا کر، اے میرے رب میرے زندگی کو علم کی چراغ سے روشن کر دے. ربی زدنی علما. اور یہ علم مسلسل حاصل کرنے والا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جو ماں کی کوکھ سے لے کر زندگی کی آخری ساتھ تک، آخری وقت تک آپ نے حاصل کرنا ہے. اور یہ بات بھی میں علی وجہ البصیرہ آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں قرآن کی دلائل سے، حدیث کی دلائل سے، کہ علم صرف مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے معلم کا، عالم کی صحبت اختیار کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. دلیل قرآن کریمہ کی وہ آیت ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اس بارے میں، دین کے علم کے بارے میں جانکاری تم اہل علم سے حاصل کرو. خبیرہ کا مطلب ہے ان سے حاصل کرو جو دینی علم میں ماہر ہو، تمہاری علماء. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور قربان جائے نا اس نبی پہ، اس نبی نے تو ہم اور آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا. اور دار ارقم کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ تعلیم دی جاتی تھی. کعبے کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ تعلیم دیا جاتا تھا. اور جنگ بدر میں بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اور جنگ احد میں بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی. اور طائف میں جب اللہ کے نبی کو لہو لہان کیا گیا نا، زدکوب کیا گیا نا، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی. اور اللہ کے نبی کے گلائے عطر میں جب کپڑے کا پھنڈا ڈال کر بیچا گیا، تب بھی اللہ کے نبی نے وہاں تعلیم دی. اور اونٹ کی اجڑی لا کر نبی مکرم کی گردن میں ڈالا گیا، آپ کی گلائے عطر میں ڈالا گیا، آپ کے پیٹھ پہ ڈالا گیا، تب بھی آپ نے تعلیم دی. جب طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا نا، تب بھی آپ نے تعلیم دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. ہر جگہ تعلیم. جب نبی محترم دنیا سے جا رہے تھے نا، تب بھی تعلیم دے رہے تھے. الا ان سکرۃ الموت وما ملکت ایمانکم. وہ اپنی غلاموں کا خیال رکھو،
اپنی اولادوں کا خیال رکھو، اپنے ایمان کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. کیا یہ تعلیم نہیں ہے؟